مطمئن ہے اور کیا سمجھتے ہو فل کورٹ بیٹھے گا اس معاملے پہ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اب اس وقت جو ججز کو سمجھنا چاہیے کہ کون تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے. اس وقت بالکل پاکستان کا جو نظام ہے وہ بالکل ایک فیصلہ کن مرحلے کی طرف ہے. پاکستان کے عوام ایک طرف کھڑے ہیں اور پاکستان کی مقتدرہ اور پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ایک طرف کھڑی ہے. اس میں جو جج اپنے انصاف کرے گا، آئین اور قانون کے تحت وہ فیصلے کرے گا، اس کی بہت رسپیکٹ ہوگی، تاریخ میں بھی ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ اگر وکلاء اور ججز آئین کھیلتے رہی تو عام عوام پھر کہاں جائے؟ دیکھیں آئین کھیلنے کی بات نہیں، ظاہری بات ہے تشریح کا حق جو ہے عدالتوں کے پاس ہوتا ہے اور ایک رول ہے عدالتوں کا کہ انہوں نے ڈسپنسیشن آف جسٹس کرنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل اپنا جو رول ہے، جو ان کا آئینی رول ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے اور کسی بھی قوت سے، کسی کی قوت میں تابع نہیں، صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. یہ بھی بتائیے گا کہ وکلا تحریک سال ہو گیا سنتے آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ آپ اس کو ڈیلے کر کے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے آپ کی اس وکلا تحریک سے. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو تحریک ہے وکلا کی وہ بالکل چل رہی ہے. کسی بھی ایشو کے اوپر ہم لوگ نہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ ہم نے کمپرومائز کیا، نہ ہم نے سمجھوتا کیا ہے. اور جو پروفیشنل گروپ ہے اور جو جنرلی پاکستان بھر کے وکلا صاحبان ہیں وہ کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دن میں نہیں چلتی، ان کو کچھ ٹائم بھی لگتا ہے. ہم لوگ ذہن سازی جو ہوتی ہے وہ بڑا بنیادی چیز ہوتی ہے. کیا اس طریقے سے وکلا نے کردار ادا کیا ہے قانون کی عملداری میں، امپلیمنٹیشن میں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ موجودہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے وکلا نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا؟ جی بالکل میں یہ سمجھتی ہوں، سوائے ان وکلا کے جو آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ایک جو گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتا رہا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے اوپر آپ یہ نہ سمجھے گا ہم کسی گروپ کا یا کسی انڈیویجول لائر کا مقابلہ کر رہے ہیں. پروفیشنل گروپ اور پاکستان بھر کے وہ وکلا جو آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں وہ ایک سسٹم کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ سب لوگ وہ ہیں جن کا ہم بارز میں الیکشن لڑتے ہیں، ہمارے ساتھی جیتے ہیں، لاہور بار میں الیکشن جیتے ہیں. پورے پاکستان میں جب میجورٹی جو بار ایسوسیشنز کے الیکشنز ہیں اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے اور وہ ہمارے نیریٹو کی کامیابی ہے. دوسری بات، ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک نظام جو ہے اس کے خلاف جدوجہد ہے. ایک نظام گرتا جا رہا ہے، وہ نظام جس سے لوگ نفرت کر رہے ہیں. تو اس نظام کو گرانا ہم ریاست کی طاقت سے لڑ رہے ہیں. یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم ریاست کی طاقت سے لڑ رہے ہیں. دیکھیے ابھی کچھ ساتھی پولیٹیکل پارٹی کے نکلے اور ان کو ڈی چوک پہ سیدھی گولیاں ماری گئی. دیکھیں یہ ریاست کی طاقت ہے جس کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ اس کو اتنا لائٹ نہ لیں. ہم لوگ پوری ایک اسٹرگل کے اندر ہیں، ہم مکمل طور پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ تحریک آپ دیکھیے گا کہ یہ اس نظام کو شکست دے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت بڑی واضح ڈویژن ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آئین قانون پہ یقین رکھتے ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں جو کام ہوتا ہے لوگوں کا. اور دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے اوپر ہمارے سامنے کھڑے ہیں. میجورٹی میں کون ہے؟ میجورٹی میں ہم ہیں لیکن طاقت ان کے پاس ہے. دیکھیں بندوق کی طاقت ان کے پاس ہے، ہمارے پاس اپنی آواز ہے، ہمارے پاس اپنی جدوجہد ہے، ہمارے پاس اپنی مزاحمت ہے. اگر ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر بات ہے. ہم لوگ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کامیابی آخری ہماری ہوگی. آئینی ترامیم کے اوپر بتائے گا میم، آئینی ترامیم کا کیس بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہو کہ جو آئینی بینچ بنا ہوا ہے، جو آئینی ترامیم کے ذریعے ہی آئینی بینچ بنا ہے، کیا یہ آئینی بینچ آئینی ترامیم کو انڈو کرنے کی کوئی چانسز ہے؟ دیکھیے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پوری سپریم کورٹ ہے، جو فل کورٹ ہے، وہ اس کو سنیں کیونکہ آرٹیکل جو 191A کے تحت جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ فل کورٹ جو ہے وہ نہیں سن سکتی ہے. چیف جسٹس کا اختیار نہیں کہ وہ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا. فل کورٹ بنے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایسی انسٹیٹیوشن اس کیس کو سنیں. اور یہ جو آئینی بینچ ہے یہ اس کو تو ہم نے اس کی بیسکلی ہم نے آئینی بینچ کو چیلنج کیا ہے اور یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. 1 منٹ میں ان کو یہ کیس جو ہے وہ واپس کرنا چاہیے. یہ آج توہین عدالت کا جو نوٹس ہے وہ رجسٹرار سے جاری ہو گیا ہے، لیکن جب کمیٹی کی باری آئی ہے تو پھر یہ کہا گیا کہ یہ عدالت کے اندر اقوام متفقین کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی وہ فیصلہ نہیں پڑا کیونکہ ہم دوسرے کیس کے اندر تھے. ابھی میں پڑھ کے آپ کو اس کو مزید بتاؤں گا، لیکن جتنا مجھے پتہ چلا ہے اس میں انہوں نے وہ جو اس کو رجسٹرار کے جو نوٹس تھا اس کو وڈرا کر دیا ہے. لیکن ابھی میں نے چونکہ فیصلہ نہیں پڑھا میں اس کے